آج اس موضوع پہ میں نے بولنے کا ارادہ کیا ہے، وہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحیمی، حضور کی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس صفت پہ کچھ گفتگو ہوگی، اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ خداوند کریم مجھ ناچیز کو حق گویائی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا جائے خداوند کریم ہمیں اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہواؤں کے لیے بھی رحمت ہیں، فضاؤں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ کائنات میں جو چیز خداوند کریم نے پیدا فرمائی ہے، میرے کریم آقا ان تمام کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، حتیٰ کہ اس رحمت میں سے شیطان کو بھی حصہ ملنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند کریم نے جو مہربان بنا کے بھیجا ہے، اس مہربانی میں سے حصہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی لیا۔ اس زمانہ مبارک کے جانوروں نے بھی لیا، پرندوں نے بھی لیا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر کسی نے فریاد پیش کی، اور میرے کریم آقا نے اس پہ کرم فرمایا ہے۔ اب مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ جہاں کے رہنے والے ایک بڑے خوبصورت جوان اور بڑے حسین مکھڑے والے ایک شخص رہا کرتے، کہ جو قبیلے کے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے، بڑے ان کے پھلوں کے باغات تھے، تاجر قسم کا بندہ اور انتہائی خوبصورت، کہ مدینہ شریف میں مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوبصورت جوان نظر آتا ہے وہ غیر مسلم لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے ہیں تو اس کا حسن حضور کو پسند آ جاتا ہے۔ محبت سے بولیے، وہ کڈا کو سونا ہوئے گا کہ جڑا سونیاں دے سردار نو پسند آ گیا ہوئے گا، وہ کتنا پیارا ہوگا جو خدا کی خدائی کے بادشاہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ میرے کریم آقا خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ایڈا سونا بنایا ہی، ایڈا پیارا بنایا ہی کہ ایڈا سونا دوزخ دا بالن واسطے بنایا ہی، ایڈا پیارا کیا دوزخ میں جلانے کے لیے بنایا ہے؟ اسے آغوش اسلام میں بھیج تاکہ میں اسے جنت کا وارث بنا دوں۔ محمد جو رو کے دعا مانگتے تھے، میرے کریم آقا خداوند کریم کے محبوب ہیں، جو دعا کرتے ہیں وہ خدا ضرور سنتا ہے۔
شاعر کہتا ہے محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں، محمد جو رو کے دعا مانگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ میرے کریم آقا خدا دی بارگاہ چ دعا کیتی، یا رب ذوالجلال اے میرے پروردگار ایڈا سونا بنایا ہی تے کی دوزخ چ اینوں بالن واسطے بنایا ہی، یا اللہ اے دے دل دی دنیا بدل دے تے اینوں اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے۔ اگلا دن ہوندا ہے جبرائیل امی محبوب خدا دی بارگاہ چ خوشخبری لے کے آندے نے کہ سونیاں خدا نے دعا قبول فرما لئیے۔ ادھر وہ کڑی الجوان تے خوبصورت تے حسین حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے تے حاضر ہو کے حضور دی بارگاہ چ عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی خدا دے محبوب ہو، جڑا اللہ نے تانوں پیغام دے کے بھیجیا وہ مینوں سناؤ۔ میرے کریم آقا خدا دی توحید اپنی رسالت دا درس دیندے نے، اسلام دی دعوت دیندے نے، وہ کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندا ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسلمان تے ہو گئے، انہاں دا نام حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ حضرت داہیہ کلبی جدوں مسلمان ہوئے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تے زارو کتار رونا شروع ہو گئے۔ میرے کریم آقا فرمایا اے داہیہ کلبی کی ہویا ہی، کی ماجرا ہے؟ سونیاں میرے اینے کو گناہ نے، اینے کو گناہ نے کہ تاڑا خدا میرے گناہوں نو معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا تو اپنے گناہ دستے صحیح، کیڑے گناہ نے تیرے؟ سونیاں میں ایک قبیلے دا سردار ہاں، چونکہ قبیلے دی سرداری دی پگ میرے سر تے سی، ساڈے اوتھے عورت نو تانا سمجھیا جاندا ہے، کسی دے گھر بچی پیدا ہوئے تے وہ بچی نو قبول نہیں کردے، وہ بچی نو مہنا سمجھ دینے کہ بچی جوان ہوئے گی کل نو کسی دے گھر جائے گی تے لوگ سانو گلاں کرن گے، سانو کسی دی گل سننی پوے گی کہ ساڈا بھی کوئی جوائی ہوئے گا، تے اس وجہ تو اسی اپنی بچیاں نو زندہ درگول کر دیندے ساں۔ تے میں چونکہ قبیلے دا سردار سی، میں اپنے انہاں ہتھاں دے نال 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے۔ انہاں گناہ گاراں، انہاں پاپیاں۔ فوراً جبرائیل امی آئے، خدا دا سلام پیش کیتا تے نالے جبرائیل امی خدا دا حکم فرماندے نے کہ خدا فرما رہے ہے کہ داہیہ کلبی نو کہو کہ پچھلے گناہ معاف کر دیتے گئے نے، اگوں اے کام نہیں کرنا۔ حضرت داہیہ کلبی پھر زارو کی تار رو رہے نے تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ پھر عرض کر دے نے، سونیاں اے تے میں دوجے گناہ دسے نے، میرا ایک گناہ اے دے تو بھی زیادہ بڑا ہے کہ یا رسول اللہ او گناہ تاڑا خدا کدی معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے کریم آقا فرماندے نے، داہیہ کلبی او کیڑا ماجرا ہے، او کیڑا گناہ دا قصہ ہے، او بھی تے سنا۔ حضرت داہیہ کلبی کہندے نے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ قبیلے دا سردار سا تے سرداری دے نال نال میں تاجر بھی ہاں، بڑا امیر بندہ بھی ہاں۔ سونیا میں تجارت دی غرض دے نال کسی دوسرے ملک جانا سی، مینوں کافی زیادہ وقت اتھے لگ جانا سی تے میری بیوی حاملہ سی۔ میں اپنی بیوی نوں جاندیاں وصیت کر کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہوئے تے بیٹے نوں پال پوس کے وڈا کریں، جوان کریں۔ اگر تھی پیدا ہوئے تے تیاں سانوں نہیں چاہیدیاں، تیاں دی سانوں لوڑ کوئی نہیں۔ اگر تھی پیدا ہوئے تے کسے غلام نوں بھیج کے انہوں زندہ ہی دفن کروا دیں۔ کہندے نے میں چلا گیا، مینوں بڑا عرصہ گزر گیا، 2-3 سال لنਘ گئے۔ کہندے نے کہ میں جدوں واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے تے دستک دیتی تے میں ویکھیا کہ اندروں ایک چھوٹی جی بچی بڑی خوبصورت آندی ہے، دروازہ کھول دیے تے مینوں پوچھ دیے تسی کون ہو؟ پیچھے ہو گیا، مینوں پوچھ دیے کہ کون ہو؟ تے میں پوچھیا کہ تو کون ہے؟ وہ بچی ہرے انہوں کننا کو مان ہوئے گا، کنی کو محبت ماں نے سکھائی ہوئے گی باپ دے بارے چ۔ وہ کہنے لگی کہ اس کار دا جڑا مالک ہے نا، میں وہ دی تھی ہاں، جڑا اس کار دا مالک ہے میں وہ دی بیٹی ہاں۔ تے کہندے بے ساختہ میرے منہ میں نکل پیا کہ کار دا مالک تے میں ہاں۔ کہندے نے میں اینا کہنا سی کہ وہ بچی نے دوواں میریاں لتاں نوں کلاوا بھر لیا تے محبت دے نال مینوں بابا بابا پکارن لگ پئی، مینوں بابا بابا کہن لگ پئی۔ کہندے نے کہ چونکہ ساڈے رواج ہے چلدا سی، ساڈے دل ایڈے کہ سخت سن کہ میں وہ دی خوبصورتی نہیں ویکھی، وہ دا بچپن نہیں ویکھیا، وہ دی ننیاں ننیاں گلاں نہیں سنیاں۔ میں پیر نوں چھڑوایا تے میں اگے ودیا، میں وہ دی ماں کولوں جا کے پوچھیا کہ بچی کون ہے؟ وہ کہنے لگی داہیا یہ میرا جگر ہے، یہ میرے خون دا حصہ ہے، یہ میری نگاہاں دا مرکز ہے، یہ میری محبت دی جگہ ہے۔ اے داہیا قلبی اے تیری اوہی تھی ہے جدے بارے تو جاندیاں کہہ کے گیا سی۔ حضرت داہیا قلبی کہندے نے کہ دماغ کھولن لگ پیا۔ کہندے نے کہ میں اپنی بیوی نوں کہا کہ اینوں تیار کر، اینوں تیار کر، تے بیوی رون لگ پئی تے زارو کتار روندی جا رہی ہے تے کہہ رہی ہے داہیا اینوں نہ ماری، داہیا مینوں بڑی پیاری لگدی ہے، اینوں نہ ماری۔ حضرت داہیا قلبی کہندے نے کہ چونکہ میں لوکاں دیاں بچیاں اپنے ہتھی دفن کیتیاں سی، مینوں لوکاں دا او تانا تے او مینا بھی سامنے نظر آندا سی کہ اگر میں اپنی بچی نوں زندہ رکھ لیا، اے نال میں پیار تے محبت کرنا شروع ہو گیا، لوکی کہن گے ساڑیاں بچیاں تے زندہ دفن کر دیتیاں، اپنیاں بچیاں سنبھال کے تے محبت تے پیار دا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت داہیا قلبی کہندے نے کہ میں وہ دی ماں نوں کہا کہ انہوں تیار کر، تیار کرن تو بعد میں بچی نوں لے کے چلن لگا کہ وہ دی ماں نے میرے پیراں نوں پھڑ لیا۔ یا رسول اللہ میں وہ دے کولوں زور دی اپنے پیراں نوں چھڑا کے تے میں باہر آنا وا، سونیا میں او جگہ تے پہنچنا کہ جتھے اسی بچیاں نوں زندہ دفن کر دے رہے ہیں۔ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھوں مار ہو رہی سی تے میں تھی نوں جدوں چکیا میں لے کے جدوں گزر رہا ہاں تے او کدی میرے رخساراں تو بوسے دیندی ہے، کدی میرے گردن نوں کلاوے پردی ہے، کدی محبت تے پیار دا اظہار کردی ہے، کدی ننیاں ننیاں گلاں کر کے مینوں کہندی ہے کہ بابا میرے کول کھلونا کوئی نہیں، مینوں کھلونے لے کے دیو نا۔ کتے کہندی ہے میرے کول جوڑا کوئی نہیں، مینوں جوڑے لے کے دیو نا۔ کتے کہندی ہے بابا کتے رہ گئے سو، میں تے تاڑیاں راواں اڈیک دی رہی ہاں بابا، جتھے لوکی اپنے پتراں دے نال پیار کردے ساں، میں بھی اتھے چاہت تے تمنا کردی سی کہ میرا باپ آوے تے میرے نال پیار کرے، بابا کتے رہ گئے سو۔ کہندے نے کہ میں وہ قبرستان وہ جگہ تے پہنچیا، میں اتھے جا کے تے اپنی تھی نوں ایک جگہ تے بٹھایا، بٹھان تو بعد میں ٹویا کڈنا شروع کر دیتا۔ حضرت داہیا قلبی کہندے نے آپ فرماندے نے میں اپنی بچی نوں اتھے ایک جگہ تے بٹھا کے
میں زمین چ گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔ آپ فرماندے نے میں گڑا کھوددا جا رہا واں، گڑا کھودی جا رہا۔ آپ فرماندے نے گڑا کھودیاں مینوں پسینہ آ جاندا ہے۔ میری بچی اپنی ننی جی چنی لے کے میرا پسینہ صاف کر دیے، میرے منہ تے جڑی مٹی وغیرہ لگی ہے اس مٹی نو صاف کر دیے، میں پھر گڑا کھودنا شروع کر دینا۔ حضرت داہیہ کلبی کہندے نے میں گڑا کھودی جا رہا، میری تھی مینوں کہندی ہے بابا کیوں اپنے آپ نو مشقت چ پا رہے ہو، اینی شدت دی گرمی ہے نہ کرو، آؤ کار چلیے، کار جا کے تہاڈی خدمت کرنی آ، ٹھنڈا پانی پلانی آ، بابا نہ کرو، کیوں اینی مشقت کر رہے ہو؟ کہندے نے میرے نال مسلسل گلاں کری جا رہی سی، میں اودی کسے گل دا بھی جواب نہیں دیتا۔ حضرت داہیہ کلبی کہندے نے میں گڑا کھودنا شروع ہو گیا، میں گڑا کھودی جا رہا واں۔ فرماندے نے میں گڑا کھودی جا رہا، گڑا جدوں مکمل کھود دیتا، حضرت داہیہ کلبی کہندے نے میرے قریب آئی مینوں تکا دے کے اسے گڑے چ سٹ دیتا۔ فرماندے نے میں گڑے چ سٹیا، اتوں میں مٹی پانا شروع ہو گیا۔